السلام علیکم۔ بیرنگ ڈرامے کی گزشتہ ایپیسوڈ میں جو کچھ ہوا پلیز ہمارے ساتھ رہ کے سنیے، کیونکہ اس ڈرامے میں بہت زبردست سٹوری ہو چکی ہے۔ آئمہ آپ اپنی ماں کے ساتھ مل کے پلاننگ کر رہی ہے کہ ہم یہاں سے سب کچھ اٹھا لیتے ہیں، خاص طور پر پراپرٹی کے کاغذات ہم ہتھیار لیتے ہیں، لیکن دردانہ بیگم جو کہ انتہائی درجے کی گھٹیا خاتون ہے، وہ کہتی ہے کہ ارے بیٹی میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں لگا، میں تو شروع سے ہی خالی ہاتھ ہوں، تو آگے ہی خالی ہاتھ رہنا ہے، تو میں تو کہتی ہوں کچھ زیور اور کپڑے بھی باجی کے لے لوں۔ یہ سب کچھ اینی سن لیتی ہے اور اینی کہتی ہے کہ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، کیونکہ تم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ امی کس تکلیف سے گزر رہی ہیں۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی بہن اس ٹائم ایک بہت بڑے غم کا سامنا کر رہی ہے، لیکن آپ لوگوں کو تو پھر بھی اپنا ہی لالچ پڑا ہوا ہے۔ شروع سے آپ ان کے ساتھ ہیں، لیکن تب بھی آپ کو کوئی احساس نہیں ہے، صرف اور صرف لالچ ہے، جس پر دردانہ کہتی ہے کہ تم زیادہ ہمیں کوئی تعلیم مت دو، ہم جانتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ بھی تم نے تو اپنا خوب عیش و آرام ڈھونڈ لیا ہے، شوہر کے مرتے ہی دیور کو ہتھیار لیا، اس کے اوپر ڈورے ڈالے، اس سے شادی کر لی اور اب ساس کو بھی قابو میں کر لیا، اور اب تو پورا گھر ہی تمہارے قبضے میں ہے۔ تم تو عیش کر رہی ہو اور حکمرانی کر رہی ہو، لیکن ہم ماں بیٹی کے ہاتھ کیا آیا؟ یہ بھی تو اس گھر کی بہو ہے، لیکن میری بیٹی کو تو کوئی پوچھتا تک نہیں۔ دردانہ یہی سب باتیں فاخرہ کے سامنے بھی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ باجی آپ بہت زیادہ نا انصافی کر رہی ہیں، اگر آپ اینی کو تمام حقوق دے سکتی ہیں تو آپ ایمہ کو کیوں نہیں دے سکتی؟ وہ بھی تو آپ کی بہو ہے، لیکن اس بیچاری کا تو یہاں پہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ شہریار کے ملتے ہی بیچاری میری بچی تو بے آسرا ہوگی، ہم لوگ تو یہاں پر اب ذلیل ہو کر رہ رہے ہیں۔ جس پر عفان کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کیوں اپنے ذہن میں ایسی باتیں لے کے آتی ہیں؟ تو فاخرہ کہتی ہے کہ دردانہ اس گھر میں مزید کوئی فساد کریٹ کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں تم لوگوں کو یہاں سے نکال دوں گی، اگر رہنا ہے تو عزت سے رہو ورنہ جاؤ۔ تمہیں کیا تکلیف ہے کہ اینی نے گھر کا سارا کچھ سنبھال لیا ہے، سب کام اس کے اختیار میں ہو گئے ہیں، تو گھر کی بہویں ہی یہ سب کام کرتی ہیں، تم بھی اپنی بیٹی کو وہ بھی گھر کے کاموں میں حصہ لے۔ لیکن اس میڈم کی تو نیندیں ہی پوری نہیں ہوتی، شوہر مرتا مر گیا لیکن اس نے اپنی نیندیں حرام نہیں کی، میرا کتنا خیال رکھا اینی نے۔ اور فاخرہ یہ ساری باتیں اپنی بیٹی کو بھی کہتی ہے کہ تم اینی کے ساتھ بدتمیزی مت کیا کرو، تم جانتی ہو کہ تمہاری غیر موجودگی میں میرا کس نے خیال رکھا، یہاں پر تو مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا، اگر اینی نہ ہوتی اس نے میرا ہر طرح سے خیال رکھا۔ فخر بیگم بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، وہ عفان کو کہتی ہے کہ بیٹا تم تو میرا ساتھ چھوڑ کے نہیں جاؤ گے نا، دیکھ لو مجھے مہروز نے بھی چھوڑ دیا، شہریار نے بھی چھوڑ دیا، اللہ نے ان کو میرے پاس رہنے ہی نہیں دیا، لیکن تم تو میرے ساتھ رہو گے نا۔ جس پر کہ عفان کہتا ہے کہ امی میں ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہوں، اگر زندگی نے وفا کی تو۔ اینی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جو شہریار بھائی کا حصہ ہے ان کے شیئرز میں سے ان کی بیوہ کو حصہ ملنا چاہیے، لہٰذا عفان ایک بندھی ہوئی رقم ہر مہینے ایمل کی طرف ٹرانسفر کروا دیتا، لیکن ایمل جو کہ بضد تھی کہ وہ اپنی نئی جاب تلاش کرے گی یا پرانی جاب کو جوائن کرے گی، اور گھر والے بھی اس کو پرمیشن دے دیتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی خوددار ہے۔ ایمل بھی کہہ دیتی ہے کہ میں شہریار کے پیسوں میں سے ایک پیسہ بھی اپنے اوپر خرچ کرنا نہیں ضروری سمجھتی، کیونکہ مجھے جیتے جی تو اس نے کچھ دیا نہیں، اور اب میں مار کر اس کے پیسوں پہ عیش کروں نہیں، میں اس کا صرف ساتھ چاہتی تھی، مجھے اس دولت کی کوئی ہوس نہیں ہے، لہٰذا اس کے گھر والے اسے پرمیشن دے دیتے ہیں جاب کرنے کی۔ عفان اینی کو کہتا ہے کہ میں تمہارا منتظر ہوں کہ کب تم میرے ساتھ اچھی لائف گزارو گی، کیونکہ اینی ابھی بھی مہروز کو یاد کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ عفان تم غصہ مت کرنا اور ناراض مت ہونا، لیکن میں نے مہروز کے ساتھ ایک اچھی لائف گزاری ہے، اگر تمہیں برا لگتا ہے تو میں آئندہ اس کا نام نہیں لوں گی۔ جس پر عفان کہتا ہے کہ مجھے بالکل بھی برا نہیں لگتا، تم عفان کی بیوی ہو، لیکن اس سے پہلے تم مہروز کی بیوی تھی۔ تو ناظرین نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجیے، بہت شکریہ۔